الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد جو ہمیں تھوڑی تھوڑی اجازت ملی ہے، اس کے مطابق ہم جمعے کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آج پہلا المدنی مسجد سے ممبر پر پہلا لائیو جمعہ ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ موت آئے گی، موت نے ہمیں معافی نہیں دینی۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ کر لو تو بچ جاؤ گے، یوں کر لو تو بچ جاؤ گے۔ احتیاط کرو جتنی کر سکتے ہو، لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تازہ ترین واقعہ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس بندے کی جہاز میں موت نہیں آئی تھی، موت نے اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا، جا تیری موت آئی، تو یہاں کہاں آ گیا؟ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ احتیاط اپنی جگہ پر ہے، جتنی مرضی کر لیں آپ، لیکن ایمان نہ رکھو، عقیدہ نہ رکھو اس بات پر کہ کرونا سے ہماری موت آ جائے گی۔ موت اللہ کے حکم سے آئے گی، احتیاط کرتے جاؤ، وہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک آپ کو میں نے سنائی تھی ایک مرتبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری سے تازہ اٹھے تو ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کے گھر میں کھجوریں لگی ہوئی تھیں، تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ تو حضرت علی نے
ہاتھ بڑھایا کہ میں کھجور توڑ لوں. آپ نے فرمایا علی نہ، تم نہیں توڑو، تم نہ توڑو، اور خود توڑ لی. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے منع کر دیا، خود آپ نے توڑ لی ہے. سرکار نے فرمایا کہ تو ابھی بیماری سے اٹھا ہے، یہ کھجور طاقتور ہے، یہ تیرے معدے کو اپسٹ کر دے گی. جس گھر میں ہم آئے نا، انہوں نے دلیا بنایا ہوا، دلیا چقندر ڈالا اس کے اندر. سرکار نے فرمایا تو بڑی نرم غذا ہے تیرے لیے، تو پہلے وہ کھا، جب تیرا معدہ اس قابل ہو جائے کہ کھجوریں برداشت کر سکے پھر کھجوریں کھا لینا. یہ احتیاط ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے. اگر نہ پڑھے تو ہماری پرابلم ہے نا، اللہ کے نبی کی کوئی پرابلم نہیں، بتایا انہوں نے. تو آج چونکہ یہ بڑا مضمون نہیں ہے میرا، آج مضمون ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. تاریخ اسلام میں نہ نبی کریم میں سے پہلے کبھی سسکیاں لے کے روئے تھے، نہ اس کے بعد حیاتی میں روئے ہیں. اگر سرکار نے سسکیاں لے کر رویا ہے تو وہ سیدنا امیر حمزہ کی ذات تھی رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، 3-4 آیات آپ اور بھی پڑھنا ہے. یہ ہے 169، 170، 171 بھی پڑھنا ہے آپ نے، اپنے قرآن مجید میں پڑھنا. 169، 170 اور 171. میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، بتا رہا ہوں. سورہ آل عمران اور سپارہ چوتھا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. سپارہ نام بھی یاد رہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 170، 171 نکال لیں. یہ ساری اسی مضمون کے ساتھ متعلق ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری. اس میں اور بھی شان نزول صحابہ میں بیان کیے ہیں، لیکن جو قریب ترین شان نزول ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے. وہ جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے، بھائی تھے، چچا جاد بھائی تھے، سائے کی طرح رہتے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جب کبھی میرے بعد مسئلہ پوچھنا ہو تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرو. یہ سرکار کا فرمان ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اس دن یہ آیت اتری تھی. اور شہداء احد کے بارے میں اس کے اندر بیان ہے. اگلی 2-3 آیات پڑھیں گے نا تو یہ مضمون بالکل واضح ہو جائے گا آپ کے لیے. سورہ آل عمران 169، 170 اور 171. مضمون کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مر گیا بس مر گیا، اب اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. ہم ایک جسم کی بات کرتے ہیں، اللہ ذات کی بات کرتا ہے. شہید، نبی، یہ وجود نہیں، یہ عہدے ہیں. جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اس کو زمین کھا ہی نہیں سکتی، حرام ہے اس کے اوپر. اللہ پاک نے حرام کر دیا زمین پر انبیاء کے وجود کو کھانا. اچھا، یہ ان کے ساتھ خاصا ہے. اور پھر ان کے تتبع میں، یعنی ان کے جو نقش قدم پر چلیں گے تو ان کے ساتھ آج بھی. یہ پچھلے دنوں جب یہ ایک صحابی کی قبر کھودی گئی تھی، یہ بے ایمانوں نے، تخریب کاروں نے جب قبر توڑی اور پھاڑ دی انہوں نے بم مار کے، تو جب وہ قبر کھل گئی تو وہ جس صحابی کی قبر تھی ان کی بالکل کفن بھی تازہ تھا اور لاش بھی تازہ تھی ان کی. ابھی کی بات ہے، یہ جب ISL کا چکر چل رہا تھا عراق کے اندر، شام کے اندر. جو ان کے تتبع میں ہیں ان کے بھی کفن بھی زندہ ہیں اور وجود بھی زندہ ہیں. زندہ سے مراد کہ ثابت ہے، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. گمان بھی نہ کرنا
یہ دماغ توڑاتے ہو نا تم، لاجک والا، یہ نہیں توڑانا تم نے، کیونکہ یہ میرا معاملہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا معاملہ ہے. کوئی بات میرے بارے میں کرنی ہو تو پھر مجھ سے پوچھا کرو، اور جو مجھ سے پوچھنا ہے وہ قرآن میں ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو. اللہ کہتا جی مردہ نہ کہو، اور میرے جیسے مولوی کہتا نہیں مر گئے، مٹی میں ہو گئے، وہ تو سب ختم ہو گئے، تو کس کی اور مانو گے؟ رب کی ہے میری؟ یہ ایک سوال ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. بھلا اللہ کہتا ہے گمان بھی نہ کرو، مرنا تو دور کی بات ہے، کہیں گمان بھی نہ کر لینا کہ وہ مردہ ہو گئے، نہیں مرے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کا جو لاجک کا خلش ہے وہ دور کیا ہے کہ جی دیکھو جی جب وہ زندہ ہوتا ہے تو پھر روٹی بھی کھاتا ہے جی، وہ دیکھو جناب تو زندگی کی علامت ہے جناب، وہ چلتا پھرتا بھی ہے. یہ ہمارے اندر پھر چیزیں اٹھتی ہیں، تو اللہ نے سب کا جواب دے دیا ہے. اللہ فرماتا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون. رزق کا معنی صرف روٹی نہیں ہوتا. یہ ہم جو دعا مانگتے ہیں نا اللہم ارزقنا زیارت المکہ المکرمہ، اے اللہ ہمیں ایسا رزق دے جس میں ہمارے مکے کا سفر بھی ہو، مدینے کا سفر بھی ہو. تو رزق کا معنی سفر بھی ہے، رزق کا معنی روٹی بھی ہے، رزق کا معنی عزت بھی ہے. اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، روٹی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، گھومتے بھی ہیں. تمہیں کیا اعتراض ہے بھائی؟ آگے جب آیت پڑھو نا یستبشرون بنعمت من اللہ، کہتا ہے یار تمہیں تکلیف ہے، وہ جنت میں بڑے خوش ہیں. کیا آگے جو آیت پڑھے گا نا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی بایوگرافی بیان کرنا چاہتا ہوں سیدنا امیر حمزہ کی، اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا، تو آپ کو رات کو درس میں سنائی دیتا ہوں. تو فرمایا کہ وہ جنت میں خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے اور ان کے پاس زندگی بھی ہے. تم مردہ نہ کہو. یہ بالکل بیانی وہی بات ہے جو اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے اللہ پاک نے خود کہلوائی ہے. کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اے لوگو جان لو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، پر کیسا بشر؟ یوحا الی، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اگر تو تمہارے اوپر وحی نازل ہوتی تم میرے جیسے ہو جائے، نہیں تو پھر تم کیوں میرے جیسے کہتے ہو؟ سوچنے والی بات ہے نا. اگر تو تیرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو بے ایمان مرتد ہے. وہ وحی تو بند ہو گئی نبی انبیاء کے بعد. ہم قادیانی مرزے کو کیوں مرتد کہتے ہیں؟ کہ اسے یہ دعویٰ کیا تھا. کیونکہ ہم میں سے بھی کوئی بیوقوف آدمی یہ سوشل میڈیا مبلغین کے پیچھے چل کر یہ کہہ دے کہ جی ہم جی نبی جیسے ہیں. وہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تیرے اوپر ہوتی ہے تو پھر زبان بند کر. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. جو میری راہ میں شہید ہو جیسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے. وہ نہیں جی دیکھنا جب مر تو گیا ہے نا جناب، تو ہم کب کہتے ہیں نہیں مرا یار؟ یہ اللہ کا نظام ہے. جب اللہ کہہ رہا زندہ، مجھے کیا پتا کہ اللہ پاک نے اس کو کیسی زندگی عطا کی ہے؟ میں نہیں جانتا، اور ویسے بھی نہیں جانتا، اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اللہ اپنے فضل سے جو بھی شہیدوں کو زندگی عطا کرتا ہے عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے. اور رزق کی بڑی قسمیں ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا. یہ علماء دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں اللہم ارزقنا رزقا حلالا واسعا، اللہم ارزقنا زیارت المکہ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت المدینہ المنورہ. یہ سارے رزق میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز عطا کرتا ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ
یہ انہی دنوں میں ان کا شہادت ہوئی تھی جب یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. حضور کے یہ چچا بھی تھے اور ان کی والدہ اور نبی پاک کی جو نانی تھی میری والدہ تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں خالہ جان بہنیں بھی تھیں. اور یہ دونوں 2 سال کا فرق تھا ان کا، حضرت امیر حمزہ کا اور نبی پاک کا. امیر حمزہ 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، سرکار 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو گھر میں لونڈی تھی ان کی سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے. تو یہ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں. بلکہ بعد میں جب وقت آیا نا ایک زمانہ تو حضرت امامہ جو ان کی بیٹی تھی حضرت امیر حمزہ کی شادی کا موقع آیا تو کسی نے کہا کہ محمد سے بڑھ کے تمہیں کوئی اور مل سکتا ہے، ان سے شادی کر دو. تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، دودھ بھائی ہے، یہ اس سے شادی نہیں کر سکتی. چونکہ رشتے تو اللہ نے کر دیے نا، چھوٹے سے بارے میں سارا کوئی لکھ دیا اللہ نے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. کبھی موقع مل جائے گا تو پڑھا کرو، بڑا ثواب ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کا چھوٹے سے بارے میں آخری پاؤ جو ہے نا سورۃ النساء کا، یہ پہلا جو سورۃ النساء کا جو 4 رکوع ہیں یہ ضرور پڑھا کرو. کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھ لو تاکہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے رشتے حرام کیے ہیں اور کون کون سے حلال کیے، تو پتہ کر لو. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ دونوں مل کر جوان ہوئے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ چن لیا گیا تھا، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کو بتا دیتا کہ تمہارا بیٹا نبی ہے. اللہ ماؤں کو، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ایک 10 بھی دیا تھا میں نے آپ کو. ماؤں کو بتا دیتا کہ تیرا بیٹا نبی ہے. تو میں ہنس رہا تھا اس دن، مجھے یاد ہے کہ جب ہماری مائیں ہمارے سامنے بچوں کو اٹھا کے جھولے دیتی تو یا اللہ میرا پتر تھانے دار بنا دے، یا اللہ پتر جنرل بنا دے، یا اللہ پتر کرنال بنا دے. یہ ہماری مائیں کہتی ہیں ابھی کچھ بنا نہیں، ابھی تو جھولی گود میں ہے، کرنال بنا رہی ہے، جنرل بنا رہی ہے. تو کیا خیال نبی کی بیوی، نبی کی ماں اتنی بے خبر ہوگی تو بچے کو نہیں بتائے گی کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا. وہ دوبارہ کر چکا اس سے. یہ سمجھنے والی بات ہے. تو نبی کا رخ اور طرف تھا، حضرت امیر حمزہ کا رخ اور طرف تھا. وہ کیا، انہوں نے تلوار سیکھنا شروع کر دی، تلوار بازی. سرکار کے پاس جو تلوار بازی تھی وہ خدائی تھی، یہ یاد رکھنا. تمام مفسرین لکھا ہے کوئی ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فزیکل قوت تھی، فزیکل طاقت، وہ 40 مردوں کے برابر تھی. یعنی 40 بندے اکٹھے ہو جائیں وہ ایک نبی پاک کی طاقت بنتی تھی. ان کا تو گفتگو جب کبھی کرتے تھے اس معاملے میں تو ایک کافر نے جب پکڑ لی تلوار سوئے ہوئے کو نکال لی تو سینے پہ رکھی، کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ فرمایا اللہ، وہ آپ بھی گر پڑا اور تلوار بھی گر پڑی. یہ دمک تھی نبی پاک کے پاس. حضرت امیر حمزہ جو تھے تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر کمان، اور وہ ایسا سا وجود ان کا گٹھا ہوا تھا ایسے جیسے لوہا وجود ہوتا ہے ان کا. انہوں نے شوق کیا پالا شکار کرنے کا، شکار کے نکل جاتے تھے، بڑا شکار کیا انہوں نے. ایک دن وہ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو حضور کی پھوپھی تھی، یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی سگی پھوپھی تھی. اور بھی اس میں کئی لمبے واقعات ہوتے ہیں، چونکہ جمعے کا وقت اس قابل نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے بیان کروں. تو ان کو لونڈی نے بتایا، پھر وہ بتایا، لمبا قصہ ہے. بہرحال وہ بات حضرت صفیہ بنت عبد المطلب تک پہنچی. ہوا کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے. یہ ابو جہل آ گیا. ویسے اس کا نام ابو الحکم تھا، حکمت کا بادشاہ. اب ابو جہل ہم کیوں کہتے ہیں؟ جی حالت کا بادشاہ، بھئی نبی جیسی عظیم شخصیت تیرے گھر میں موجود ہے اور تو ایمان سے معروف رہا. تیرے جیسا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں. اس کا نام ابو جہل نہیں تھا نا، اس کا نام ابو الحکم تھا.
یعنی حکمت گویڑ کرتا تھا بیسیکلی. وہ پرے کا آدمی تھا جس کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے مشورے کرنے والوں میں سب سے زیادہ صاحب مشورہ اسی کا ہوتا تھا. وہ اتنا عقل مند آدمی تھا, اسی تو ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں. کتنا عقل مند بندہ ہو کے اور گھر میں اللہ کا نبی موجود ہو اور وہ ایمان سے معلوم رہے, اس لیے ابو جہل کہتے ہیں. تو وہ آیا جو سرکار دعوت دے رہے تھے, اس کو بڑا غصہ چڑھا, غصہ چڑھے رہتا تھا. وہ زمانے میں دو بندے ایسے تھے, ایک کو تو پھر اللہ نے ایمان کی دولت دے دی حضرت ابو سفیان کو, اور نبی کو بیٹی بھی اس نے دے دی, ام المؤمنین بھی ان کی بیٹی, ایمان کی دولت مل گئی. لیکن اس خبیث کو نہیں ملی. اس کا انجام جو ہوا سو وہ اپنے اس کی ہسٹری کو, اس نے آتے ہی نبی پاک سے کہا کہ کیا کر رہے ہو. سرکار نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی دعوت دے رہا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے, تمہیں بھی پیدا کیا ہے. یہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہوں, یہ جو بول رہا ہوں, یہ سب میرے خدا کی طاقت ہے. تو غصے میں آ کے اسے بکنا شروع کر دیا, گالیاں دینی شروع کر دی. تو غصے میں آ کے ایک صحابی کہتے ہیں اس نے پھر سرکار کا گریبان پکڑ لیا, گریبان پکڑ کے ہاتھ ڈال دیا گریبان میں, کھینچا زور سے, آپ کی آنکھیں ابل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ سرکار جوان تھے اس وقت اور وہ نسبتاً کمزور تھا. اگر سرکار چاہتے تو اس کو اٹھا کے نیچے پھینک سکتے تھے, لیکن کمال صبر کیا نبی پاک نے, کمال صبر کیا. کچھ نے کہا اس کو, اور اسی طرح واپس گھر تشریف لے آئے. تو بی بی صفیہ نے حضرت ابو شکار سے آئے, خرگوش بھی مار جاتے تھے, ہرن بھی مل جاتے تھے, دور دور جنگل بیابان میں چلے جاتے تھے, پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. تو بڑے فاتح انداز میں خوش و خرم شکار لے کے آ رہے ہیں, اور آ کر کے گھر بیٹھے تو بہن نے کہا کہ بھائی کچھ خبر بھی ہے مکے کی. کیا ہوا؟ کہا تیرے بعد ظالموں نے, کا نام بتاؤ, کا نام سن کے کیا کرو گے؟ کہا میں بدلا لوں گا اس سے. کہا تیرے بھتیجے کو, تیرے بھائی کو بہت مارا ہے, آج گریبان پکڑا ہے, آنکھیں بلائی تھی. اگر لوگ وہاں نہ ہوتے تو شاید وہ کیا کر دیتا. تو سرکار نے فرمایا بہن مجھے نام بتاؤ. کون تھا؟ کہا ابو جہل تھا, ابو الحکم تھا. بیٹھے نہیں, وہ پانی نہیں پیا. دیکھو نا یہ ہسٹری ہے, تاریخ بتاتی ہے. پانی نہیں پیا, کھایا پیا کچھ نہیں. اپنی تیر اور کمان اٹھایا, تلوار ڈالی اور خنجر ان کے ہاتھ میں جہاں اٹھا دلایا, آپ ویسے بھی عربوں کے پاس ہوتا ہے خنجر, لٹکایا اور سیدھا حرم شریف میں گئے. اتفاق سے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے قبیلے والے لوگوں سے, بنو مخزوم سے وہ لگا ہوا تھا, باتیں کر رہا تھا اور اپنی جگادری کے قصے سنا رہا تھا کہ میں نے یوں گریبان پکڑا, تو میں نے یوں پکڑا, تو میں نے یوں پکڑا, اور میں نے مارا اس کو, اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا. اپنی لن ترانی کے قصے بیان کر رہا. یہ عادت ہے, آج بھی ہے, 1400 سال گزر گئے ہیں, یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. چوہا بھی مار رہے تو کہتے ہیں ہم نے شیر مارا ہے. چوہا بھی مار رہے نا ہم لوگ, تو ہم بعد جا کے بتائیں گے ہم نے شیر مارا ہے. یہ لن ترانیاں ہر وقت ہوتی ہیں, ہر بندہ کرتا ہے. وہ بھی کر رہا تھا. حضرت سیدنا امیر حمزہ نے نہ آؤ دیکھا نہ دعوت دیکھا. وہ جو کمان کی جو تار ہوتی ہے نا, تار بہت سخت ہوتی ہے, وہ سیدھی اس کے سر پہ ماری, ایسے سیدھی سر پہ ماری اس کے. اب اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور اس کی آنکھوں پہ اور ادھر ادھر سارا پھیل گیا. اب وہ بنو مخزوم جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے, تلواریں نکال لی. تو قریشی موجود تھے, انہوں نے تلوار نکال لی. اب وہ خبیث بڑا حکمت کا بادشاہ تھا. یہی میں کہتا ہوں کہ جب ابو جہل تو ہم کہتے ہیں, اس کو نو 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 تلواریں بند کرو, واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے اس کے بھتیجے کو گالیاں دی تھی, مارا تھا, ٹھنڈا کر دو. اب اس نے کیا چالاکی کیا کی, یہ باتیں سمجھنے والی ہے جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کبھی کبھی, کہ کاریگر لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں نہیں محسوس ہوتا, وہ کاریگری کر جاتے ہیں. اب اسے وہاں سے تو بچا لیا. اس نے کہا کہ حمزہ
تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ کہیں تم نے اپنے بھتیجے کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ اب چلاکی کیا تھی کہ چونکہ قریشی بھی خلاف تھے نبی پاک کے، دین کے خلاف تھے، کہا کہ اگر میں اس وقت کہتا ان کو تو اکیلا میرا قبیلہ لڑتا اور ان کا قبیلہ لڑتا، اب یہ ہوگا کہ دونوں قبیلے لڑیں گے اس سے۔ یہ ہے ہوشیاری، اس کو کہتے ہیں کاریگری۔ حضرت نے فرمایا، غصے میں تھے، بڑے جلال میں تھے حضرت امیر حمزہ، فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے ناحق مارا ہے تو پھر تو مجھے جو مرضی سمجھ لے، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق مارا ہے تو سمجھ لو حمزہ مسلمان ہو گیا ہے، سبحان اللہ، سمجھ لو حمزہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اسے دوبارہ پھر کہا، اچھا کہیں غصے میں تو نہیں کہہ رہے تم؟ اصل میں کیا کر رہا تھا؟ وہ قریشیوں کو ہوا دے رہا تھا۔ یہ کاریگر لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی ملتے ہیں، مجھے تو خیر بہت ملتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں باقاعدہ، ان کے پاس تو ہے نا چیزیں ساری، لیکن وہ الٹ پلٹ ہوتی ہے ساری، سیدھا کر دو ان کو، اور وہ سیدھا کرنے کا کام ہے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، بس اور کچھ نہیں ہمارے پاس۔ جو ان دو چیزوں پہ رہا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہم ناکام کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ان کے پیچھے لاجک پہ چل پڑتے ہیں ان کے پیچھے۔ وہ جی میرا دل نہیں مانتا، ایک مجھے بندہ کہنے لگا جی یہ حدیث کی میں نہیں مانتا۔ اچھا میں کیوں نہیں مانتا تو؟ کہتا جی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا بات ہے بھائی، صحابہ کو تو سمجھ آ گئی تھی، تجھے کیوں نہیں سمجھ آئی بھائی؟ آخر تیری کیا وجہ ہے نہ سمجھ آنے کی؟ یہ کاریگری ہے۔ ایسے لوگ امت کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب دوبارہ قریشیوں نے بھی پوچھا، واقعی امیر حمزہ تم صحیح کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ حمزہ مسلمان ہو گیا ہے، اور سنو آج کے بعد اگر کسی نے آنکھ بھی اٹھائی محمد کی طرف، تو یہ باڈی دیکھ لو، میری باڈی دکھائی انہوں نے، باڈی دیکھ لو میری، یہ میری تیر کمان ہے، میرا نشانہ نہیں خطا جاتا، اور تلوار بازی تو زور سے چلتی ہے، وہ میرے ہاتھوں میں اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، اب میں مسلمان ہوں۔ اور اتفاق یہ ہے، اللہ کا کرم دیکھیے قربان ہے اس مالک پر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دو طاقتیں، مکے کی عظیم ترین طاقتیں جب مسلمان ہو گئی، فرق تو پڑا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ قبیلے والے ساتھ چھوڑ گئے، جو ان کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے نا، جو بت پرستی مدتوں سے کر رہے تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بت پرستی کو چھوڑنا، جو مدتوں سے آ رہا ہو۔ ہمارے ہاں یہ پاکستان انڈیا میں جب ہم ایک ساتھ رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، تو کچھ چیزیں ہماری ہندوؤں والی ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھاؤ تو وہ ہمارا منہ دیکھو، کہتے تم بھابھی ہو گئے ہو۔ ایک ہی لفظ انہوں نے پکایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات بتا دو ان کو، سچی والی، حالانکہ بھابھی خود گئے گزرے بیچارے، ان کو کیا پتا دین کیا ہے، تو وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں۔ کہا بھائی یہ ڈھول تماشا، ابھی تو کسی شادی پہ جاؤ یقین کرو رونے کو دل چاہتا ہے، بسا کر اٹھ بھی آتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ ناچ گانا شروع کرا دیتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ ڈھول تماشے ہندوؤں کی رسمیں ہیں، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 6 نکاح میں نے اپنے بچوں کو مسجد میں بیٹھ کے پڑھوائے اور جا کے حال میں کھانا کھلا دیا، نہ کوئی ڈھول نہ کوئی تماشا۔ ہاں حال میں یہ ہوا تھا، قرآن ہوا تھا، نبی کی نعت ہوئی تھی، دعا ہوئی تھی۔ یہاں بھی جب میں نے کامران کا ولیمہ کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، تلاوت ہوئی تھی، نعت ہوئی تھی، دعا ہوئی تھی، بہت قصہ ختم۔ کیا شادی نہیں ہوئی؟ 4 بچے ماشاءاللہ اس کے۔ الحمدللہ۔ یہ ایک دماغ کی خرابی ہے، بہت مشکل سے واپس آتا ہے بندہ جس کام پہ لگ جائے، اور وہ خواتین بیچاری وہ ہمارے اوپر حاوی ہے، حالانکہ وہ شور مچاتی ہے جی ہمیں حقوق نہیں ملتے، حقوق نہیں ملتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے خواتین نے، گھر کے اوپر حاوی ہے، خاوند کے اوپر، خاوند بول نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جتنی آزادی ہمارے گھروں میں عورتوں کو ہے، یقین کریں آپ، میرے جیسا بندہ بھی سب اوقات گردن نیچے کر لیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں یار، اس بڑھاپے میں اب کیا کہوں اس کو میں،
لیکن کر لیتا ہے نیچے. لیکن یہ غلط ہے, شور بھی مچاتی ہے کہ ہمارے پاس آزادی ہے, اور گھر میں آزادی بھی پوری ان کو, اور وہ کیا کرتی ہیں, وہ بندوں کو مجبور کرتی ہے کہ کر میری برادری میں ناک کٹ جائے گی. اللہ اکبر. ناک وہ جو رسول اللہ نے اونچی کی, ناک وہ جو میرے رب نے اونچی کی. یہ دنیا کیا ناک میرا اونچا کرے, یہ تو باہر جائیں گے نا تو یہ تمہاری غلطیاں نکالیں گے, کبھی تعریف نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک تھا, لیکن اس کا جو دلہن اس کا پلو نیچے سے ایسے جا رہا تھا. ایسی خواتین باتیں کرتی ہیں, باہر نکل کے سنا کرو ان کی باتیں, کھا بھی جائیں گی, دیکھ بھی جائیں گی, اور آپ کے اوپر تل جو مزاح کے تیر بھی چلاتی رہیں گی. نہ کرو, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کام میں آواز پڑی سنائی نہیں دیتی, بات تم کر نہیں سکتے, کوئی کسی سے بیر محبت کی, کئی دینداری کی, رشتہ داری کی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح ان کو بھی واپس آنا بڑا مشکل تھا. حضرت امیر حمزہ نے جب کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں, تو اپنا قبیلہ بھی ان کے خلاف ہو گیا. یہ ہجرت کیوں کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبیلے, دیکھیں وہ قبائل کا سسٹم تھا, سمجھو اس بات کو, وہ قبیلوں کا. ہمارے تو 1400 سال بعد بھی اب بھی جناب وہ راجپوت ہیں, تو یہ جٹ ہیں, تو یہ اس میں فخر نہیں ہے, لیکن ہے یہ جٹوں کی یہ شان ہے, تو یہ راجپوتوں کی یہ شان ہے, جی یہ ہیں. لیکن بھائی اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اپنی برادری جو تمہاری ہے وہ میں نے تیرے تعارف کے لیے بنائی ہے, تاکہ لوگ تجھے پہچانیں کہ تو کون ہے, کس خاندان سے ہے. لیکن میرے ہاں عزت اس کی ہے جو میرے نزدیک ہوگا, جس کا تقوی میرے نزدیک ہوگا وہ عزت والا ہے, وہ آبرو والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. جب آئے تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے, میں نے اس کی درگت سب کے سامنے بنا دی ہے. اور سرکار کیا فرماتے ہیں, چچا بہت اچھا کیا, لیکن دل نہیں خوش ہوا میرا. بہت اچھا کیا, دل نہیں خوش ہوا میرا. تو فرمایا تیرا دل کیسے خوش ہوگا؟ کہا کہ اگر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو میرا دل خوش ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا وہ تو میں کعبے میں سنا کے آیا, وہ تو میں کعبے میں سنا کے آیا ہوں. تو سرکار دو عالم نے اٹھ کر ان سے بغلگیر ہو گئے. اب یہ بڑا لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. اس کے بعد یہ ہجرت کر جاتے ہیں. اس دوران میں ان کی مشق جاری رہتی ہے. پہلا مارکہ ہوا بدر کا, پہلا مارکہ ہوا بدر کا. 313 لوگ تھے, آپ کو جانتے ہیں, سارے مسلمان سب جانتے ہیں, 313 لوگ تھے اور خالی ہاتھ تھے. تو ایک آدھ گھوڑا تھا, ایک آدھ اونٹ تھا ان کے پاس, اور وہ لیس ہو کے آئے تھے, 1000 بندہ مکمل. کہہ رہے تھے کہ آج اسلام کو ہم ختم کر دیں گے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسی. پتہ ہے کہ اس دن حضرت امیر حمزہ نے کیا کیا؟ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہاں امریکہ والے میں زبردستی مووی میں دکھاتے ہیں یا ڈرامے دکھاتے ہیں, تو ایک پر لگا ہوتا ہے پرانے زمانے کے, جو کیا اس کو کہتے ہیں, ریڈیم تھے, یہ جو بھی تھے, پر لگاتے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شتر مرغ کا پر, شتر مرغ کا, عام پانی چھوٹا موٹا ہے نا, شتر مرغ کا پر آپ نے امامے میں لٹکا لیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج میدان میں کون اتر رہا ہے. شتر مرغ کا پر امامے کے اندر. یہ شہادت کا جذبہ تھا, یہ محبت کا جذبہ تھا. اور آج ہم لوگ تو عجیب محبت کرتے ہیں. سرکار تو تہجد بھی پڑھا کرتے تھے, ہمارے اوپر تو نماز پڑھنی بھاری ہو گئی ہے. ویسے کہیں گے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی نماز ختم, میلاد کا لمبا چوڑا جلوس کر دیا, نمازی کا بیچ میں سے جلوس نکال لیے, ساری رات محفلیں کر لی میلاد نبی کے نام پہ, فجر کی نماز غائب ہو گئی. یار یہ کیسا عشق ہے, میری سمجھ سے تو باہر ہے. عشق تو یہ ہے کہ ایک صحابی آتا ہے, اس وقت تو صحابی نہیں تھا, عام آدمی تھا, بزنس مین تھا. کہا یا رسول اللہ میں بزنس مین ہوں, بڑا بزی بزنس مین ہوں, میں سویرے یہ تسبیح باندھتا ہوں, اس وقت بند تسبیح ہوتے تھے, یہاں تک باندھتے تھے, اور پھر رات کو کھولتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 نمازوں پر مجھے مسلمان کر لو؟
میں ایک صبح کی پڑھوں گا ایک شام کی پڑھوں گا. سرکار نے تھوڑی دیر سوچا فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ مسلمان ہو گیا, اس کو مسلمان کر لیا. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے, میں نمازیں 5 ہیں نبی پاک نے 2, پھر بندہ مسلمان کر لیا ہے. کچھ دن گزرے, وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ, جو پرانی مسجد نبی ہے ابھی بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے یاد کریں اس ستونوں کی, ان کا ستون کا رنگ ہی الگ ہے. سرکار نے فرمایا فجر کے وقت دیکھا بیٹھا تھا, ظہر کے وقت دیکھا بیٹھا تھا, عصر ہوگی بیٹھا تھا, شام ہوگی بیٹھا تھا, عشاء ہوگی بیٹھا تھا. عشاء کے بعد جب سرکار گھر جانے لگے تو نوجوان تو گھر نہیں گیا, کیا رسول اب کون جائے گا گھر, دل ہی نہیں چاہتا, دل مسجد میں لگ گیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کا دل مسجد میں لگ جائے وہ مومن ہے, باقی مسلمان ہے. جس بندے کا دل مسجد میں لگ جائے یا ایک نماز پڑھ کے جائے اور دوسری کے لیے تمنا ہو کہ میں جاؤں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں, وہ مومن ہے. یہ سرکار نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ بندہ مومن ہے. اور سب سے بڑی ہمارے لیے بھاری کیا چیز ہے, یہ نماز ہے. عشق رسول میں موت بھی قبول ہے اور نماز سے مفرور ہے, اللہ معاف کرے. وہ رات بھی میں بات کر رہا تھا تو ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ایک پیر صاحب سے, ہاں جی, وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, ایسے کرتے تھے, نماز ہوگی, ہاں جی ادھر نماز, ہاں ہوگی, کہاں پڑھی, مدینے میں پڑھی. واہ واہ واہ, روٹی تم یہاں کھاتے ہو, میرے سامنے بوٹیاں یہاں توڑ رہے ہو اور نماز مدینے میں جا کے پڑھ رہے ہو. یہ ڈرامے ہیں, کوئی مدینے میں نماز نہیں ہوتی, نماز یہی ہوگی آپ کے سامنے. اس لیے میں رات مثال دی تھی, نبی پاک نے ہاتھوں سے گارا بنایا, نبی پاک نے ہاتھوں سے دیواریں کھڑی کی, نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے چھت ڈالی مسجد نبی کی اور پھر اسی مسجد کی امامت کی. اور تو کون سا پیر ہے؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ مسجد بنا, مسجد کو آباد کر, مسجد میں دل لگا. اگر تیرا دل مسجد میں لگ گیا تو تو سونا پیر ہے, تو شیطان ہے, تو شیطان کا چیلا ہے, تو شیطان کا چانٹا ہے. یہ ہمارے جو خانقاہیں برباد ہوئی کیوں ہوئی ہیں؟ میں ایک زمانے میں جب ہمارے علاقے میں جہاں میرے والدین مرید تھے, پیر سید قطب علی شاہ صاحب سندھ علیہ والی شریف, یہ پیر مل کے قریب ایک جگہ ہے, کیا بات ہے جی. میں نے ان کو وہ منظر دیکھا ہے, با جماعت نماز ہو رہی ہے, با جماعت لنگر ہو رہا ہے, مجلس لگی ہوئی ہے, دین کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں, اذان ہوتی ہے, پیر صاحب بھی مسجد میں, سارے مقتدی بھی مسجد میں. اب میں گیا تھا 70 سال بعد, ماں دیکھا تو مٹی اڑ رہی تھی, پتہ لگا یہ صاحب کتے کا شکار کرنے گئے ہیں, کتوں کا شکار کرتے ہیں. اب وہ صاحب زیادہ کتوں کے شکار پر ہیں, خانقاہ برباد ہے, مٹی اڑ رہی تھی, نہ کوئی لنگر کھانا, نہ کوئی نماز. مسجد کی جہاں سیل دیکھا تو اگڑا ہوا, اور مجھے وہ پرانا 60 سالہ دور یاد آ گیا جب بچپن میں گیا تھا تو کیا رونق ہوتی تھی وہاں پر. کیوں برباد ہوئی ہیں؟ یہ نمازوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے. اگر مسجد سے منسلک رہتے تو مسجد آباد ہوتی, اور مسجد آباد ہوتی تو خانقاہیں آباد ہوتی. اب وہ پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے, یہ نئے دور کے جو پیران عظام اور صاحبزاد و خلیفہ, وہ پرانے بزرگوں کی مارے ہوئے شکار کھا رہے ہیں. ارے یار تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے, کتنے لوگ سینے کیا تم نے؟ نہیں, بات ہی کوئی نہیں. تو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے شتر مرغ پر لگا دیے. جب شتر مرغ پر, تو پہلے مباحثت ہوتی نا میدان بدر میں کہ بھائی نکالو 3 نکلے بندے مشرکین کے, تو نبی پاک نے 3 انصار کو بھیجا. جب انصار گیا تو انہیں تعارف کرایا تو کہنے لگا تم کون ہو, ہم نہیں تجھے پہچانتے. ان کا جاؤ یار واپس جاؤ, مردوں کو بھیجو, ہم تم جیسی زر نہیں سے لیتے. تو حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہوئے تھے, تم کھڑے ہو, جاؤ سنو میں کو بتاتا ہوں کہ مرد کیا ہوتا ہے. حضرت علی کھڑے ہو گئے, یہ گھر کے لوگ تھے, ابو عبیدہ بن جراح یہ خاندان کے 3 لوگ تھے, یہ سامنے کھڑے ہو گئے اور چلے گئے. اور جا کے پکارا کہ لوگوں, میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب, میں ہوں علی بن طالب, میں ہوں ابو عبیدہ. وہ سارے تینوں چلے گئے, اور جب تینوں چلے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ اچھل کود کرنے کا کیا فائدہ. ایک ہی تلوار ماری اور شیبہ کا سر اتار دیا.
حضرت امیر حمزہ نے. حضرت علی نے بھی اپنے مدد مقابل کو طے کر دیا. لمحوں میں ابو عبیدہ بن جرح بوڑھے تھے, پھر دونوں نے وہاں جا کر اس کا بھی کام تمام کر دیا. اس کے بعد وہ گھبرا گئے. ان کہا یہ علی ان کے پاس ہے, یہ امیر حمزہ ان کے پاس ہے. یہ بڑی داستانیں مشہور ہیں, کتابیں بھی بنی ہوئی ہیں ان کی بہادری کے. وہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کہ وہ بہادر تھے, انہیں بہادری دکھائی اپنی زندگی میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سرکار نے پھر جب گھمسان کا رن پڑا تو پیر اکھڑ گئے. ابو جہل کو تو بچوں نے مار دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے. وہ کہانی پھر کبھی سناؤں گا. معاذ و معوذ, یہ دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے, زبردستی نبی پاک کے ساتھ آئے تھے مدینہ پاک سے. بھئی تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ہم نے ابو جہل کو مارنا ہے. نیت یہ تھی ان کی. اور وہ دونوں بچے معاذ و معوذ اس تاغ میں تھے, ان کو لڑائی سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ پیچھے تھے گھوڑے کے اس کے جس کے اوپر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. تو چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے سے تم ایسا کرو کہ تم اس کے سر کی طرف جاؤ, میں اس گھوڑے کے پاؤں کاٹتا ہوں, میں اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹتا ہوں, اور جیسے ہی وہ گرے اس کی گردن تم اڑا دینا. یہ دونوں بچوں نے, ایک 16 سال کا تھا ایک 15 سال کا تھا, یہ دونوں بھائی تھے, زبردستی آئے تھے. تو ایک نے حسب وعدہ گھوڑے کی کونچے کاٹ دی, اس کے گھٹنوں پہ ایسا وار کیا کہ دونوں اس کے پاؤں اگلے ختم ہو گئے. وہ گر پڑا. گرتے ہی حضرت معاذ نے اس کا سینہ سر تل سے جلا کر دیا. یہ ابو جہل کی قسمت تھی کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موت مرا, اور دعوے کتنے کرتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا, تو میں وہ کر دوں گا, تو میں وہ کر دوں گا. کچھ نہیں کر سکتا, جو کرتا ہے صرف اللہ کرتا ہے. تو یہ کامیابی کے ساتھ جنگ جب جیت گئے تو کفار مکہ کو بڑا غصہ تھا اس بات کا کہ اب کیا بنے گا. تو پھر انہوں نے دوبارہ تیاری کی, اور ایک غلام تھا وحشی, یہ مکے سے آیا تھا. اس کا بھی ایک اس کے مالک نے کہا تھا کہ اگر تو حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دے کہ یہ خطرناک آدمی ہے, یہ جب تک زندہ رہا 70 بندے کافروں کے مارے تھے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ نے, 70 بندے. وہ اس کے گرے ہوئے وجود سے بھی ڈرتے تھے لوگ, ان کو یقین نہیں آتا تھا, گرے ہوئے وجود سے بھی ڈرتے تھے. تو انہوں نے پھر وحشی کو کہا کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے, غلام تھا یہ, اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دے. وحشی جگہ جگہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا. ایک سبا نام کا بندہ, اس نے اپنا کھنجر بہت مارتا تھا طریقے سے, نیزہ اس کے پاس ہوتا تھا. وحشی تھا, نام بھی وحشی تھا, ویسے بھی وحشی تھا, قبائلی تھا, غلام بن گیا. آزادی کی خاطر وہ جنگ لڑ رہا تھا. تو سبا آگے آ گیا, اس کا نشانہ خطا گیا. تو حضرت امیر حمزہ نے سبا کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد جب آپ سیدھے ہوئے نا, اس کو قتل کرنے کے بعد ایسے سیدھے ہوئے تو سب نے جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا, اس نے زور سے وہ پھینکا نیزا, تو وہ آپ کے ناف سے پار نکل گیا. آپ گرے تو پھر ہمت نہیں پڑی اس کی آگے آگے دیکھنے کی, جب تک اس کو یقین نہیں ہو گیا کہ وہ اللہ اللہ ہو چکے ہیں. بہرحال لمبا قصہ ہے. سرکار دو عالم تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں نہ نبی پاک اس سے پہلے کبھی روئے تھے, مطلب روتے تو تھے لیکن سسکیاں لے کر یعنی آواز نکلی سرکار کی, بلند ہوئی, اور نہ تاریخ اسلام میں اس کے بعد کبھی نبی روئے. اور کہا کہ لوگوں یہ میرا چچا نہیں تھا, میرا بھائی بھی تھا, اور یہ اسلام کا شیر تھا, یہ اسد اللہ تھا اور اسد الرسول تھا. اور فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے. کیا فرمایا؟ سید الشہداء کا لقب نبی پاک نے کس کو دیا تھا؟ امیر حمزہ کو. اور امام حسین کو کیسے دیا ہے ہم نے؟ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سید الشہداء کا لقب, فرمایا کہ یہ شہیدوں کے سردار ہوں گے, یہ سید الشہداء ہیں. یہ اتھنٹک حدیث ہے, یہ میرے نبی نے ان کو خطاب دیا تھا. امام حسین کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے, کوئی شک نہیں, لیکن اس کو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سید الشہداء ہے, تو جو نبی کا بنایا ہوا ہے اس کی شان تو پھر علی کی ہوگی نا.
ہماری بہرحال ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے. تو میرا مقصد موازنہ کرنا نہیں، بتانا مقصود ہے کہ یہ پہلا خطاب جو سید الشہداء کا ہے یہ حضرت امیر حمزہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بار وہ وحشی بعد میں پھر مسلمان ہو گیا، اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ اسی وحشی نے پھرتا رہا چھپ کے مسلمان ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا، تیرا کلمہ قبول کرتا ہوں، لیکن دیکھ میرے سامنے نہ کے بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر. لیکن اس کے دل کے اندر ایک تمنا تھی. سرکار کا وصال ہو گیا، صدیق کا زمانہ آ گیا. یہ مرتدوں نے، بے ایمانوں نے، اس زمانے کے قادیانیوں نے وہ دعویٰ کر دیا شرکت نبی کا کہ میں شریک نبی ہوں، میں شریک نبی ہوں. یہ پہلا مسلمہ کذاب تھا جس نے کہا تھا کہ وہ بھی نبی، میں بھی نبی ہوں، میں اس کی نبوت میں شریک ہوں. تو اس بے ایمان کو جس نے قتل کیا تھا وہ وہی وحشی تھا جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. اس نے کہا کہ آج میں نے اپنا قرض چکا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی خوش ہو ان لوگوں پر جنہوں نے دین کے لیے کام کیا. حضرت امیر حمزہ پر ہزار جب بھی جانا ہوتا ہے ہر حاجی کو حکم ہے کہ وہ جب پہلے جائے اور سید الشہداء کے مزار پہ حاضری دے اور فاتحہ پڑھ کے آئے. حالانکہ میدان بدر میں ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں ضروری نبی پاک نے فرمایا کہ جو بھی حاجی جائے احد پہ جا کے سید الشہداء کی مزار پہ حاضری ضرور دے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی صحت عطا فرمائے، بیماریاں دور کرے، کرونا دور کرے، اور جو کرونا سے بیمار ہیں اللہ ان سے شفا دے، جو کرونا سے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ناصر بھائی کی ہمشیرہ کرونا سے تو نہیں فوت ہوئی لیکن بہرحال قضاء الہی سے فوت ہوئی ہیں. ان کا آج ختم رکھا ہے لیکن گھر میں رکھا ہے کیونکہ مسجد میں کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمشیرہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ہمارے سامنے مسجد کے سامنے ایک گھر تھا بیسمنٹ میں، تنویر بھائی رہا کرتے تھے، یہاں آتا تھا مسجد کی خدمت کرتا تھا، بچے نہیں آتے تھے، وہ بھی کرونا کی وجہ سے شہید ہو گیا بیچارہ. تو ان کے لیے بھی اب دعا مغفرت کر دیں. اور وہ ہمارا جو چندہ لیتا تھا ہمارا نور نبی بھائی بغالی بھائی ہمارا، وہ بھی فوت ہو گیا کرونا سے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو جو بھی جو فوت ہوا ہے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورت پڑھ لو.